میٹھی میٹھی باتیں کر کے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ کہ یہاں انتخاب نہیں ہوا بلکہ جمہوریت کا اغوا ہوا ہے؟ کیا تماشا ہے جو اس ملک میں لگا ہوا ہے؟ اور یہ کون سا عمل ہے جس کا نام انہوں نے الیکشن رکھا ہوا ہے؟ الیکشن کمیشن میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ پی 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 اور ای سی پی ہم مانی ہیں، لیکن ان کے یہاں تو کرپشن کا اتنا بڑا لیول ہے کہ حقیقت جو ہے وہ کاغذوں میں ہی کھو جاتی ہے۔ اور 15 جون کو کراچی میں میئر ڈپٹی میئر کا انتخاب ہوا تھا اور چیئرمین وائس چیئرمین ٹاؤنز کا۔ جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، سب سے زیادہ سیٹیں بھی حاصل کی تھیں، جنہیں آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں الیکشن کمیشن کی مدد سے پیپلز پارٹی نے 14 سیٹیں ایسی ہیں جن کے نتائج تبدیل کیے اور ری کاؤنٹنگ میں جنہوں نے الیکشن کمیشن کی مدد سے اور عملے کی مدد سے نتیجہ بدل دیا۔ وہ سارے کیسز ہمارے عدالتوں میں، ٹریبونل میں اور سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور ایک ایک سیٹ اور ایک ایک ووٹ کا تحفظ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کرے گی۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور یہ بات پاکستان کا بچہ بچہ جان گیا ہے کہ یہاں انتخاب نہیں ہوا بلکہ جمہوریت کا اغوا ہوا ہے، جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہے، اور انسانوں کو لاپتہ کر کے، غائب کر کے انہوں نے ایک طرح سے ایک مذاق اڑایا ہے پوری قوم کا۔ اور پھر اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ بعد میں اعلان کیا بلاول صاحب نے کہ جس طرح ہم کراچی میں جیتے ہیں پورے پاکستان میں جیتیں گے۔ اب تو پورے پاکستان پہ ایک لرزہ طاری ہو گیا ہے کہ اب کتنے لوگ اغوا ہوں گے، کتنے لوگ لاپتہ ہوں گے، کتنی ہارس ٹریڈنگ ہوگی، اور کیا عوامی ووٹ سے پہلے بھی یہ کام ہوگا یا عوامی ووٹ کے بعد کا؟ پورا پاکستان پریشان ہے، تمام صحافی پریشان ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے جو اس ملک میں لگا ہوا ہے، اور یہ کون سا عمل ہے جس کا نام انہوں نے الیکشن رکھا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ پی 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 اور ای سی پی ہم مانی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں۔ مقابلہ سخت ہے کہ کون زیادہ جمہوریت کا دشمن ہے، کون زیادہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر رہا ہے، اور کون زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں کو پامال کر رہا ہے۔ اور یہ بات محض الزام نہیں ہے، ملٹیپل ٹائمز ہم نے جس طرح سے قوم کے سامنے حقائق رکھے ہیں، اور یہ حقائق خود ای سی پی میں ہم نے رکھے تھے، یہ حقائق ہم نے عدالتوں میں رکھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بالکل مل کر کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور مل کر کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین ان لوگوں نے کی ہے۔ میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی بہت واضح ہے کہ ہم اس جعلی مینڈیٹ کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کے دشمن ان عناصر کو، جو آج بہت اچھی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کراچی سے دشمنی کی ہے۔ ان سب لوگوں نے، اس ٹولے نے کراچی کو 15 سال میں محروم کیا ہے لگاتار۔ ویسے تو یہ 50 سال سے حکومت میں ہے تقریباً، جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں، لیکن 15 سال سے تو لگاتار حکومت ہے، اور اس لگاتار حکومت میں پورے صوبے سندھ کے عوام کا جو حال ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ آپ محض سفر کرنا شروع کریں تو آپ کو سندھ کی جو حدود ہے وہاں تک اور سندھ کی حدود کے بعد زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پورا کوئی بہت ڈیولپ ہو گیا ہے، بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے، لیکن سندھ اور پنجاب میں زمین آسمان کا فرق ہے، سندھ اور کے پی کے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اس کے گاؤں دیکھ لیں، گوٹھ دیکھ لیں، وہاں کے گاؤں دیکھ لیں، یہاں کا تعلیمی ادارہ دیکھ لیں، وہاں کا تعلیمی ادارہ دیکھ لیں سرکاری، یہاں کا اسپتال دیکھ لیں، وہاں کا اسپتال۔ چند جگہوں پر این جی اوز کی مدد سے کراچی کے چندہ دینے والے سیٹ اور ہمیشہ سے وہ صنعت کار جنہوں نے مختلف فیلڈز میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جیسے ایس آئی یو ٹی دیوان گروپ کر رہا ہے، جیسے بہت سارے ڈپارٹمنٹ عباسی شہید کے، ابھی تازہ جو ہے وہ سول اسپتال کا جو گیسٹرو انٹرولوجسٹ جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا، وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ سوائے ان اداروں کے، ان ڈپارٹمنٹس کے، آپ بتائیں کہ مجموعی کارکردگی صحت میں ان کی کیا ہے، تعلیم میں ان کی کیا ہے؟ سڑکیں دیکھ لیں جو سندھ میں بنتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، اور دردین سندھ میں بنتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ کرپشن تو ہر جگہ ہے، لیکن ان کے یہاں تو کرپشن کا اتنا بڑا لیول ہے کہ حقیقت جو ہے وہ کاغذوں میں ہی کھو جاتی ہے بس، اور برسر زمین نہیں آتی۔ کتنی سڑکیں انٹیریئر سندھ کی ایسی ہوں گی اگر آپ تلاش کریں گے کہ جہاں کام ہو چکا ہے، کاغذوں میں پیمنٹ ہو چکی ہے، اور کام زمین کے اوپر موجود ہی نہیں ہے۔ اور انٹیریئر سندھ میں تو جو چاہیں بادشاہ سلامت ہیں، وڈیرہ شاہی نظام ہے۔ کراچی کو بھی انہوں نے بالکل اسی طرح گوٹ کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کراچی میں جو سسٹم کام کر رہے ہیں زمینوں پہ قبضے کے، جن کے سودے بلاول ہاؤس میں ہوتے ہیں جا کر، اور جہاں پر
ڈوم کی نیٹ ورک، آر آئی نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے، کیا دنیا سے چھپا ہوا ہے؟ یہ سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، تب سب اداروں کو پتہ ہے، سب حکومت کے لوگوں کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے یہ نیٹ ورک کام کر رہے ہیں، اور یہ نیٹ ورک مزید طاقتور بنیں گے اب اس کے بعد۔ تو یہ کیسی جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں، یہ جو باتیں ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، پانی ہماری ترجیح ہوگا اور سڑکیں ہماری ترجیح ہوگی، بھائی 15 سال میں پانی کیوں نہیں آیا؟ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ K4 منصوبہ بنیادی طور پر صوبہ سندھ کو کرنا تھا، 15 سال سے آپ کی حکومت ہے۔ K3 منصوبہ 2005 میں نعمت اللہ خان صاحب نے مکمل کیا تھا، 2008 میں پیپلز پارٹی کی وفاق میں بھی حکومت بن گئی تھی، صوبے میں بھی حکومت بن گئی تھی، اور اس کے بعد سے لے کر آپ ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے سے حکومت کرتے رہے 2009 سے 2015 تک۔ پھر درمیان میں MQM کے وسیم اختر میئر بنے، لیکن صوبائی حکومت تو آپ کی تھی، اور آپ حکومت میں MQM کو بھی شامل رکھا تھا آپ نے۔ پھر اس کے بعد جو پیریڈ آیا ہے ابھی، اس میں بھی آپ کے ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے تھے، جو ابھی میئر بنے ہیں، جو اعلانات کر رہے ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹر بھی تو رہے ہیں نا۔ اس دوران میں انہوں نے کیا کیا؟ تو K4 منصوبہ تو 18 سال سے اگر پینڈنگ ہے تو اس کی 100% رسپانسبلٹی صوبائی حکومت کی ہے۔ پھر وفاق نے کہا کہ چلو ہم کریں گے کچھ، اچھی بات ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، اتنا بڑا شہر ہے، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ اب آپ ابھی پھر وفاق میں، پھر صوبے میں، اور آپ نے میئرشپ پہ بھی اس وقت قبضہ کر لیا ہے، اس سے پہلے بھی آپ کا قبضہ تھا، پورا شہر پورا صوبہ آپ کے ہاتھ میں۔ تو یہ بتائیے کہ K4 بنا کیوں نہیں؟ پہلے تو اس کا جواب دیجئے۔ اس کے جو 25-30 ارب روپے ضائع ہو گئے تھے، اس کا جواب کون دے گا؟ جو آپ نے ایک دن سب کو بلا کے پارٹیوں کو کہا تھا کہ یار ہم سے غلط ہو گیا اور یہ ڈیزائن کی غلطی تھی، اس کی وجہ سے ہم اس کو ابینڈن کرتے ہیں، اب ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں، پھر اس کو ری ڈیزائن کیا گیا تھا۔ تو اتنی بس یہ غلطی کہہ دیں گے آپ حکومت ہیں، اور یہ آپ کی ذات کے پیسے تو نہیں ہیں جیب کے، یہ تو ہمارے پیسے ہیں جو اس پہ لگے اور ضائع ہوئے۔ تو K4 منصوبہ اگر نہیں بنا تو آپ کی وجہ سے نہیں بنا۔ اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب تک نہیں بنا اور میری ترجیح ہوگی؟ پھر اس میں بہت اہم بات ہے، مجھے یہ بتائیے کہ مراد علی شاہ آج اس بات کا اعلان کریں گے کہ جو معاہدہ پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے، اس میں دریائے سندھ کا جو ہمیں 1% کوٹے میں اضافہ چاہیے، 1991 کے معاہدے کے مطابق دریائے سندھ کے پانی کا 1% کراچی کے لیے مختص ہے۔ K4 منصوبہ قابل عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک پانی کا اضافہ پیچھے سے نہ ہو، 1% مزید۔ مراد علی شاہ نے اس کام کے لیے یا پیپلز پارٹی نے اس کے لیے کیا کیا ہے اب تک؟ اعلان تو آپ کر رہے ہیں، کیا آپ دریائے سندھ کے 1% کوٹے میں اضافہ کرنے کے حامی ہیں کراچی کے لیے، یا آپ کراچی کے لیے پانی دینے کے حامی نہیں ہیں؟ یا آ جائیں اور میڈیا میں بتائیں کہ ہم 1% کوٹا کراچی کے لیے ریور انڈس کا بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ یہ اعلان نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے یہ کراچی دشمن ہے، کیونکہ یہ 1200 کیوسک پانی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ 1200 کیوسک پانی کراچی کو دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے؟ جب وہ آئے گا ہی نہیں تو K4 کام کیا کرے گا؟ یہ بتائیں کہ KB فیڈر سے لے کر ٹھٹا تک، یہ کنجر جھیل تک جہاں سے K4 اسٹارٹ ہونا ہے، 15 سال میں پیپلز پارٹی نے وہاں کتنا کام کیا ہے؟ پانی آ گیا تو وہاں سے لے کر کنجر جھیل تک، یا جو ہمارا K4 جہاں سے اسٹارٹ ہوگا وہاں تک آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ آپ نے اب تک 15 سال میں ہب کینال سے، یہ منصوبہ بھی عبدالستار افغانی صاحب کے زمانے کا ہے، ہب کینال سے پانی دینے کا کراچی کو، اس کی ریویمپنگ ہونی تھی۔ ہر سال بجٹ میں پیسے ہوتے ہیں، پیسے لگتے بھی ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کہاں تک پہنچا ہوا پروجیکٹ؟ وفاق میں بھی اس میں پیسے رکھے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں صوبے نے اس میں کیا کیا ہے 15 سال میں؟ تو پانی کی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میرے گھر میں ٹینکر سے پانی آتا ہے، کبھی کہتے ہیں مشرف نے لائن کاٹ دی تھی، 15 سال پہلے مشرف نے لائن کاٹی تھی تو آپ کی NRO لے کر کرپشن کی لائن تو ٹھیک ہو گئی، لوٹ مار کی لائن تو ٹھیک ہو گئی، جمہوریت پہ قبضے کی لائن تو ٹھیک ہو گئی، ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ کی پانی کی لائن ٹھیک نہیں ہوئی۔ یار کوئی بات ہوتی ہے، اتنی بڑی پارٹی کے بہرحال آپ چیئرمین ہیں، آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر بلاول ہاؤس کی لائن کٹ گئی تھی۔ بلاول ہاؤس کے سارے ارد گرد کے گھر تو خرید لیا آپ لوگوں نے، لائن نہیں لگا سکے۔ ٹینکر میں پانی آتا ہے، نلکے میں پانی نہیں آتا، تو یہ کس کے اوپر چارٹ شیٹ ہے؟ تو یہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ کراچی کو اگر گرین کرنا ہوتا تو 15 سال میں کیوں نہیں کیا؟ سڑکوں کا حال جو دیکھیں نا، یہ تو تازہ ترین واردات جو پچھلے سال ہوئی تھی، یہی ایڈمنسٹریٹر صاحب تھے، انہوں نے ہی بار بار اعلان کیا تھا
انہوں نے کہا 14 ارب روپے سے میں پیچ ورک کر رہا ہوں. سڑکیں نہیں بن رہی تھی, پیچ ورکنگ ہو رہی تھی. سب کو یاد ہے, ہم بھی بار بار کہتے رہے کہاں ہو رہی ہے. یہ پیچ ورکنگ اگر 14 ارب روپے, بلکہ یہ ٹوٹل 21 ارب روپے بنتے تھے. ایک ورلڈ بینک کے تھے اور ایک کلک کے پیسے تھے جو اس کے پروجیکٹ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی تھے. وہ جو 20 ارب, میں کہتا ہوں 14 ارب تھے چلیں, تو وہ 14 ارب روپے کا مطلب 1400 کروڑ روپے ہوتے ہیں. یہ 1400 کروڑ روپے کراچی میں جو پیچ ورک پہ لگے تھے, وہ سڑکیں کہاں ہیں, وہ پیچ ورکنگ کہاں ہیں؟ وہ تو سب ویسے کا ویسے ہی ہو گیا. 6 مہینے نہیں گزار سکے آپ, پھر بارش آ کر کھڑی ہو گئی, پھر آپ لیں گے. تو یہ کیا آپ کے پیسے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے پیسے ہوتے ہیں. ورلڈ بینک کا پیسہ ہم قرض سود سمیت ادا کرتے ہیں نا, یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہوتے ہیں. کراچی پیسے دیتا ہے تو صوبہ سندھ چلتا ہے, پاکستان چلتا ہے. تو آپ ہمارے ہی پیسے لے کر کرپشن کریں اور پھر کہیں کہ صاحب ہم نے یہ کام کیا تھا, اب دوبارہ یہ والا کام کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹوٹل کرپشن کا دھندا ہے جو مزید اسٹرینتھن ہونے جا رہا ہے, اور اس میں مزید عہد و پیمان ہوئے ہیں کہ تم کون سا کام کرو گے اور نیٹ ورک کون سا کام کریں گے, سسٹم کون سا کام کرے گا اور آپ کون سا کام کریں گے. کیا ہم ایسے ہی شہر میں بیٹھے ہوئے, میں نہیں معلوم کہ آپ کی کیا کس کس کو انٹرویو آپ نے دیا تھا پچھلے دنوں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری رسپانسبلٹی جو ہمارے ہزاروں ارب روپے کا صرف ترقیاتی بجٹ ہے سندھ کا, جو پچھلے 15 سال میں آپ جائیں اس وقت کی ویلیو نکالیں, اس وقت کی ڈالر ویلیو لیں, اس کو جمع کرتے چلے جائیں. آج کی ڈالر ویلیو پہ نکالیں گے تقریباً 7-8 ہزار ارب روپے ہوگا. 7.5 ہزار ارب روپے کوئی معمولی بات ہے؟